السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. چلیں دعا کے ساتھ اپنے سیشن کا آغاز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فی شیئا. آمین الہی آمین. چلیں آج ہم انشاءاللہ جو چیز سیکھیں گے دعاؤں کے سیکشن میں، ہم نے ابھی تک بہت زیادہ دعائیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کافی دعائیں ہم نے سیکھ لی ہیں نا. جو لوگ پریویسلی ہمارے ساتھ ہیں اس چیز کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ویرائٹی آ گئی ہے اب دعاؤں میں. لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ہے نا. ایک تو ہے نا کہ ہم چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک پراپر طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے عرض پیش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ایک کنیکشن ڈیولپ کرتے ہیں. صحیح. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. پہلے ہم اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ تھے. جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا. یعنی سل تعطا، کہ مانگو مطلب جس طریقے سے تم نے مانگا ہے عطا کیا جائے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ہم دنیا میں بھی کسی کے پاس مدد کے لیے جائیں یا کسی کو فون کریں یا کوئی ریکویسٹ دینا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. ایون ایک ای میل بھی ڈرافٹ کرنی ہو تو ہم پہلے سلام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر دعا دیتے ہیں، پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ میرا سو اینڈ سو پرابلم ہے اور آئی نیڈ یور کوآپریشن. رائٹ. ایسے ہی کرتے ہیں نا. اگر کوئی آپ کو سیدھا آپ کو بلائے اور یہ کہے کہ میرا فلاں کام کر دو تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ تو رسپانس دیکھیں، میوچل جو ہماری ورچوئل کلاسز ہیں نا ان میں ہمارا میوچل رسپانس بہت ضروری ہے تاکہ مجھے اپڈیٹ رہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں یا میری آواز آپ تک صحیح آ رہی ہے. صحیح. مطلب ایون ہمارے بچے بھی جب ہمارے پاس کچھ لینے آتے ہیں نا تو ایک بچہ ہوتا ہے جو بڑے ایک بلڈ کرتا ہے اپنی جو ہے ریکویسٹ کے لیے، اور ایک بچہ سیدھا جو ہمیں کہہ دیتا ہے. تو آف کورس ہمارا جھکاؤ تھوڑا سا پولائٹ بچے کی طرف رہتا ہے. تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، ہمارے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں، لیکن ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے. جب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں، بندے کے لیے خوشی محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کو عطا کر دیتے ہیں. اور کن کلمات کے ساتھ جو ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کس طرح بیان کرنی چاہیے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ کون سا کلام افضل ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا یا اپنے بندوں کے لیے چنا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ دو کلمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے چنا؟ فرشتوں کے لیے بھی. اسی کے ذریعے فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں پسندیدہ کلمات ہیں. پھر حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات زبان پہ بہت ہلکے اور میزان پہ بہت بھاری ہیں. اور اور یہ خوراک بھی ہے نا ان کے فرشتوں کی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بھی آگے آ جاتا ہے. تو جب بھی دعا کا آغاز کریں
تو کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، تاکہ ایک ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو سکے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے پر مہربان ہوں اور اس کی حاجات کو پورا کر سکیں۔ although اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، لیکن بندے کا کام کیا ہے؟ عبد بن کے رہنا، اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ سارے ایٹیکیٹس ہم سیکھیں جو کہ ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ مختصر سی آج کے ہمارا یہ دعا تھی جو ہم نے سیکھی۔ سب کو یہ کلمات آتے ہیں، بس ضرورت کس بات کی ہے؟ جب بھی ہم اپنی حاجت پیش کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اور بعض دفعہ ضرورت نہیں بھی ہوتی، تو بھی ان کلمات کی ادائیگی کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا کرتی ہے؟ نیکیوں کا باعث بنتی ہے نا، کیونکہ جب بھی ہم یہ کلمات ادا کریں گے تو اعمال نامے میں لکھے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکم۔ جب تک استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله
إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، اور چوٹ لگ کر مرنے والا، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے قبل ذبح کر لیا، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا، اور یہ کہ تم تیر پانسوں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں. آج کے دن کفر کرنے والے تمہارے دین کو مغلوب کرنے سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو جو کوئی شدید بھوک سے مجبور ہو گیا ہو لیکن گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. حرمت علیکم، حرام کر دیا گیا تم پر. اور حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. جیسے پچھلی آیت میں احلت کی بات تھی، تو یہاں حرمت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف اس کی نسبت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پسند اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے. ایک موقع پر آپ نے اپنے لیے ازواج کی خوشنودی کی خاطر شہد کھانا حرام کر دیا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا؟ تو حلال وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال قرار دے، اور حرام وہی ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حرام قرار دے. تو یہاں جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو حرام ٹھہرایا گیا، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے حرام کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کچھ حرام کرتا ہے تو وہ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے حرام کرتا ہے.
تاکہ حرام چیزوں میں موجود نقصان سے ان کی حفاظت کرے۔ اور کبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر اپنی حکمت واضح کر دیتا ہے اور کبھی نہیں بھی کرتا، کیونکہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے۔ ہمیں اختیار نہیں، ہمیں حق نہیں کہ ہم اس سے سوال کریں کہ آپ نے یہ چیز ہمارے لیے کیوں حرام کر دی ہے، یہ چیز ہمارے لیے حلال کیوں ہے۔ تو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو ذبح کیے اور شکار کیے بغیر از خود مر جائے، یعنی جسے ذبح نہ کیا جائے اور جس کو پراپر طریقے سے شکار نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ اپنی طبعی موت مر گیا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ المیتۃ یہ ہر وہ نفس ہے، یعنی ہر وہ چیز جس میں بہنے والا خون ہو، خواہ وہ خشکی کے جانوروں میں سے ہو اور پرندوں میں سے ہو، یعنی جس کے جسم میں خون بہتا ہے، خون چلتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں۔ اور جن کا کھانا اللہ نے جائز کیا ہے وہ گھریلو ہوں یا جنگلی ہوں، لیکن جن کی روح ان کو بغیر ذبح کیے ہوئے نکل گئی تو وہ مردار ہوگا۔ تو مردار کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ خون نہ بہنے کی وجہ سے، یعنی کیونکہ میتہ کا اطلاق ان پر ہوگا جن کے جسموں کے اندر خون ہے، تو خون نہ بہنے کی وجہ سے یہ انسان کے جسم کے لیے بے حد نقصان دہ ہو سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی لیے حرام قرار دیا، اور دین کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں، یہ تب ابن کثیر کی رائے ہے۔ لیکن دو مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں، جیسے مچھلی، خواہ اسے ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، وہ اس سے مستثنا ہے۔ اسی طرح ٹڈی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے دو طرح کے مردار اور دو طرح کا خون حلال ہے، اور مردار سے مراد مچھلی اور ٹڈی دل ہے۔ ٹڈی دل جو ہے یہ سمندری جانور نہیں ہے، خشکی میں ہی زندہ رہتا ہے، لیکن یہ حلال ہے اگرچہ یہ اپنی موت آپ مر جائے، کیونکہ اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ بہت مشکل ہے کہ ایک ایک ٹڈی کو پکڑ کر اس کو حلال کیا جائے، اور ویسے بھی اس کے اندر خون بھی نہیں ہوتا کہ جس کو بہانے کی ضرورت پڑے، تو اس لیے اس کو حلال قرار دیا گیا۔ اسی طرح وہ جانور جن کو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا ہے، جن کا کھانا ہی حرام ہے، تو اگرچہ ان کو ذبح کر لیا جائے تو پھر بھی وہ حرام ہی ہے۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا جو اعلیٰ خون بہا دے، یعنی جانوروں کو ذبح کرتے وقت اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے کھاؤ۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ اب یہاں کھانے کے لیے اگر ہم نے کوئی جانور ذبح کرنا ہو تو چھری تو ہے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے دو چیزیں بتائیں، ایک کیا کہ خون بہایا جائے اس کا جس بھی طریقے سے ذبح کیا جائے، اور دوسرے بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا جائے، بشرطے کہ ذبح کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ یعنی اگر کسی جانور کو، مثلا کسی پرندے کو، کوئی چڑیا ہی ہے، تو اگر کسی نے اس کے پاس چھری وغیرہ نہیں ہے تو اسے پکڑ کے دانت سے چیرتا ہے، یا یہ ہے کہ ناخن سے اس کو کاٹتا ہے، تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اور میں اس کی وجہ تمہیں بتاؤں کہ دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ تو مردار صرف اس کا کھانا ہی حرام نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی بکری مر گئی ہے تو اس کو جا کے بیچ آؤ، یعنی بعض لوگ تو مری ہوئی مرغیاں بیچ رہے ہوتے ہیں بعض ملکوں میں، لیکن یہ ہے کہ مردار کو بیچا نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے شراب اور اس کی قیمت
یعنی خرید و فروخت اس کی کو حرام کیا ہے، مردار اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے، خنزیر اور اس کی قیمت کو حرام کیا ہے، اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ واضح نص موجود ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ ہاں، اگر حلال جانور ہو، حرام نہ ہو، جیسے خنزیر حرام ہے تو بکری حلال ہے، اور بکری مر گئی تو اب اس کی کھال جو ہے، اگر اس کو اس کے اوپر دباغت کر لی جائے، یعنی اس کو رنگ لیا جائے خاص پروسیس کے ساتھ، تو وہ کھال استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا یہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا صرف اس کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال جو ہے اگر اس کو رنگ لیا جائے، رنگنے سے مراد یہ نہیں کہ کچا سا کو رنگ پھینک کے اسپرے کر کے دباغت، یعنی جیسے کیمیکل پروسیس ہو جاتا ہے اس پر، تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح دوسری کیا چیز حرام ہے جو اس آیت کی روح سے؟ والدم، اور خون، یعنی خون کو کھانا اور پینا بھی تم پر حرام ہے، اور اس سے مراد وہ خون ہے جو بہایا گیا ہو، بہتا خون، کیونکہ سورۃ الانعام میں آتا ہے دمن مسفوحا، وہ خون جو بہایا گیا ہو، بہتا ہوا خون، کیونکہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے جیسے تلی ہے یا کلیجی وغیرہ میں ہے یا رگوں کے اندر جم چکا ہے، تو وہ گوشت پکاتے ہوئے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پکانے سے پہلے بھی اس کو اگر دھوئیں تو کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے، تو وہ حلال ہے، یعنی وہ کھایا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ جانور ذبح ہو گیا، حت البصا سارا خون نکال لیا گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گوشت میں کہیں نہ کہیں رہ گیا یا ہڈی کے اندر بعض اوقات رہ جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ جاہلیت میں لوگ بکری کا خون جو تھا وہ بھون لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، بعض اوقات پی بھی لیتے تھے۔ آج کل بھی بعض قبائل ایسے ہیں، وحشی قبائل، کہ جو بہتا خون جو ہے وہ جانوروں کا پیتے ہیں باقاعدہ طاقت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خونوں کو حلال قرار دیا مسند احمد کی روایت کے مطابق، اور وہ خون کلیجی اور تلی ہے۔ تیسری حرام چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر مشہور جانور ہے، انسان کیونکہ یہ جانور جو ہے غلاظتیں کھاتا ہے، کیڑے مکوڑے، اور اسی طرح اس کی جنسی عادات بھی درست نہیں، تو بہرحال یہ کچھ حکمتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی یہ حرام ہے، کیونکہ کئی جانور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ باتیں نہ پائی جاتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرام قرار دیا ہمارے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے، اور کچلی یعنی کہ جو دانت ہیں جن سے وہ کچلتے ہیں، اور ہر پنجے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جو کچلیوں والے اور پنجوں سے مارنے والے ہوتے ہیں ان کی فطرت میں ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے، اور یہ دوسرے جانوروں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، تو اس لیے انسان کو ایسے جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا، کیونکہ جو کچھ انسان کھاتا ہے اس کا اس کے مزاج پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے خنزیر کا گوشت بھی کھانا حرام ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہے اس کے بارے میں، کہ اس جانور کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ اور خنزیر جو ہے اس کا صرف گوشت ہی حرام نہیں بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے۔ خنزیر خواہ خود پالا گیا ہو، خواہ جنگلی ہو، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، چربی ہو، بال ہو، کھال ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، ہر حال میں حرام ہے۔ سورۃ الانعام میں آتا ہے او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا، یا خنزیر کا گوشت کہ بے شک وہ گندگی ہے، یہاں وجہ بھی بتا دی گئی، یا فسق ہے۔ اسی طرح خنزیر کی تجارت بھی حرام ہے، اس کے بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی حرام ہیں، یعنی ان کو بیچنا، خریدنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حرام ہی ہے اور اس کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ہر جو چیز پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یعنی صرف خنزیر ہی نہیں، کچھ اور جانور بھی ہمارے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر اس نے ہمیں منع کیا کسی چیز کے کھانے سے یا استعمال کرنے سے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی۔ اسی طرح بعض چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں، یعنی ضروری نہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو، بس ہمارا ٹیسٹ ہے کہ اس چیز کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں کھانا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لا یسأل وہم یسألون، اس سے نہیں کوئی پوچھ سکتا اور وہ پوچھے جائیں گے نہیں۔ لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ اور ویسے بھی ہر مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات سے بلند ہے کہ کوئی بھی بیکار کام کرے، اور اس کے لیے کوئی لازم نہیں کہ وہ اپنے ہر کام کی ہمیں وجہ بتائے یا اس کی حکمتیں ہمیں بتائے۔ وہ بتا بھی دیتا ہے اور نہیں بھی بتائے تو ہمارے لیے عبد ہونے کی حیثیت سے کیا لازم ہے کہ ہم اس کا کہا مانیں۔ جس کو اس نے حلال کیا وہ حلال سمجھے، جسے حرام کیا ہے حرام سمجھے۔ پھر نیکسٹ ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، کہ وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اہلا کا لفظ اہل یحل احلال سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا۔ جب جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر ذرا اونچی آواز میں کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ جو پکارنا ہے یہ احلال ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام اس وقت پکارا گیا، مثلا اگر کوئی کرسچن جیسے مسیح کے نام پر ذبح کرتا ہے، یا پھر کوئی کسی نبی اور کے نام پر، یا ولی کے نام پر، یا جبریل کے نام پر، یا کسی نیک بزرگ کے نام پر، تو اللہ کے سوا کسی بھی اور کے نام پر اگر کسی نے کچھ ذبح کیا تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا۔ اہل عرب جو تھے وہ بتوں کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے اور ان کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جہاں ان کے بت نصب ہوتے تھے یا پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے جن کو استھان وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کے پاس جانور کو لے جاتے اور اس سے دعا کرتے اور پھر اس کے نام کو پکار کر اونچی آواز سے نام پکار کر وہاں جانور ذبح کرتے۔ تو اگرچہ اب کوئی اونچی آواز سے نہ بھی پکارے، دل میں نیت بھی کرے، تو وہ بھی احلال ہی کہلائے گا۔ احرام پہننے کو بھی احلال کہتے ہیں، احلہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی لوگ تلبیہ کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی نہیں بھی بلند کرتا تب بھی احلال اس کے لیے لفظ احلال ہی استعمال ہوگا۔ اور لغیر اللہ کا لفظ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، بت بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح فخر کے لیے ذبح کرنا۔ عربوں کے ہاں شراب پی کے نشے میں دھت ہو کے وہ اپنی اونٹنیاں کاٹ ڈالتے اور کئی کئی جانور، تو اس چیز کو بھی ختم کیا گیا۔ دور اسلام میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ ایک شاعر ہے فرزدق، تو اس کے والد جو تھے غالب التمیمی، انہوں نے ایک دفعہ فخر کے اظہار کے لیے 100 اونٹ ذبح کرنے کا اعلان کیا کہ آج میں 100 اونٹ ذبح کروں گا، اور انہوں نے کر بھی دیے۔ تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ 100 اونٹ ذبح ہوں گے تو کتنا کتنا گوشت ملے گا۔ اب دیکھیں جب قربانی کے موقع پر اونٹ ذبح ہوتے ہیں تو ہر گھر میں گوشت پہنچ جاتا ہے۔ اتنے میں جب حضرت علی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ کوئی اس گوشت میں سے نہ کھائے، کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ذبح نہیں کیا گیا، یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے، فخر کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ذبح کیا گیا ہے، تو اس میں سے مت کھاؤ۔ تو کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے۔ اس جانور سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یعنی ذبح کرتے وقت۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم وہ تو کھا لیتے ہیں جو خود قتل کرتے ہیں، یعنی خود ذبح کرتے ہیں مراد ہے، اور جسے اللہ نے قتل کیا یعنی مارا ہو، اپنی موت مر جائے، اسے نہیں کھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مت کھاؤ۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ بعض قبروں کے پاس جانور، بکرے، مرغے وغیرہ لے جاتے ہیں اور فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت اور محبت میں ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی قبروں یا استانوں پر ذبح کرتے ہیں، یا پھر وہاں پر وہ چھوڑ آتے ہیں کہ کیونکہ بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے داتا صاحب کی نیاز یہاں کہ بکرے یہاں جمع کرائیں، تو وہ چاہے جا کے ذبح نہ بھی وہاں کریں، لیکن اگر ایسی جگہوں پر جمع کرا دیتے ہیں تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال نہ صرف یہ کہ جانور ذبح کرنا، بلکہ غیر اللہ کے نام کی جو نیاز دی جاتی ہے، چاہے وہ چاولوں کی دیگ ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو یا کوئی اور کھانے کی چیز ہو، تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جہاں یہ کام ہوتے ہیں، صندوق رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈونیشن باکسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگ اس میں جا کے اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی بھی عبادت کے شعار میں سے ہے، جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، نسک کہتے ہیں قربانی کو، میری قربانی جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح نظر ماننا بھی اللہ ہی کے لیے صرف نظر مانی جا سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ملعون من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا وہ ملعون ہے، یعنی اس پہ لعنت کی گئی ہے۔ تو کوئی بھی ایسا ذبیحہ، چاہے آپ ذبح کر رہے ہیں پراپر طریقے سے، لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام پکارا گیا، یا یہ کہ کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، تو وہ بھی کھانا درست نہیں، صرف وہی کھایا جائے گا جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زید بن عمر بن نفیل سے بلدہ کے مقام پر ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نزول وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے تناول فرمانے سے انکار کر دیا۔ پھر زید بن نفیل نے بھی کہا میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں تو صرف وہی کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں، آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کرو، کر سکتے ہو، اللہ عز و جل کے لیے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، تو چاہے محرم میں ذبح کرو یا سفر میں یا رجب میں، کسی بھی مہینے میں، لیکن ایک تو یہ کہ مخصوص نہیں کرنا چاہیے کہ صرف رجب میں ہی، لیکن اگر آپ نے اپنے لیے کوئی بھی مہینہ چنا ہے کہ یا مہینے کی کوئی تاریخ، بعض لوگوں کے بارے میں میں جانتی ہوں کہ جو ہر جمعے کو بکرا ذبح کرتے تھے، تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، اس دن انہوں نے کچھ پکا کے بانٹنا ہوتا ہے یا کچھ ذبح کرنا ہوتا ہے یا اس کا گوشت بانٹنا ہوتا ہے، تو انسان اپنی سہولت کے لیے کوئی ڈیٹ مقرر کر سکتا ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ نہ سمجھے کہ اس دن قربانی کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کر سکتا ہے تو کرے، اور یہ نیکی کا کام ہے، اور پھر لوگوں کو بھی کھلائے۔ اور کیا چیز حرام ہے؟ والمنخنقۃ، خناق آپ نے سنا ہوگا، گلے کی بیماری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو منخنقہ جس کا گلا گھٹ جائے، یعنی خود بخود گھٹ جائے، سٹرینگل ہو جائے، یا کوئی اور اس کا گلا گھونٹ دے۔ تو دم گھونٹ کے مارنا کسی کو، یعنی گلا گھونٹ کے، جیسے اس کے گلے میں اگر پٹا پڑا ہوا ہے تو رسی کھینچ لی جائے، یا یہ کہ اگر کسی جانور نے اپنا منہ کوئی درخت کی شاخوں میں گھسا لیا ہے
تو اس کو واپس نکالتے نکالتے اس کا گلا جو ہے وہ گھٹ گیا اور وہ مر گیا، تو یہ منخنقہ کہلائے گا۔ تو منخنقہ جو ہے گلا گھٹ کے مرنے والا جانور، یہ بھی مردار ہی کی قسم ہے اور حرام ہے۔ والموقوذۃ، موقوذہ وہ جانور ہوتا ہے جس کو کسی وزنی چیز کے ساتھ چوٹ ماری جائے تو وہ مر جائے، جیسے لکڑی ماری جائے یا پتھر مارا جائے اور وہ جانور مر جائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو لاٹھیوں کے ساتھ مارتے، جب وہ مر جاتا تو اس کو کھا لیتے۔ وقذ کہتے ہیں واو قاف دال شدید چوٹ کو، یعنی اتنی سخت چوٹ ماری کہ اس کے ذریعے انتہائی گہرا زخم لگا اور وہ مر گیا جانور۔ اسی طرح جب سلاٹر کرنے سے پہلے گن کے ساتھ دماغ میں کچھ مارا جاتا ہے، بلٹ وغیرہ لگائی جاتی ہے، تو یہ بھی پھر موقوذہ کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو چوٹ لگ کے مرنے والا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں، وہ میرے لیے شکار قابو کر لیتے ہیں، اور میں اس پر اللہ کا نام بھی لیتا ہوں، یعنی بسم اللہ پڑھ کے۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو اس کو کھا لو۔ میں نے کہا خواہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ آپ نے فرمایا خواہ وہ شکار کو مار ڈالیں، جب تک کوئی اور کتا ان کے ساتھ نہیں، جو ان کے ساتھ بھیجا نہیں گیا تھا وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ میں نے عرض کی میں شکار کو موٹی لکڑی کے نوکدار پروں کے بغیر پروں کے تیر کا نشانہ بناتا ہوں اور اسے مار لیتا ہوں، یعنی ایک تیر پھینکتا ہوں جانور کی طرف اور جانور کو مار دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب تم بغیر پروں والا تیر مارو اور وہ اس کے جسم کو چھید دے، خون نکل جائے تو اسے کھا لو، اور اگر اسے چوڑائی کی طرف سے نشانہ بنائے اور مار ڈالے تو نہ کھاؤ، یعنی اگر تیز دھار چیز جو ہے نوک اس کی وہ جانور کے اندر گئی ہے اور خون بہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے تم نے اس کو شکار کیا ہے تو اس کو کھا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ نوک کی بجائے اس کی چوڑائی کی طرف سے اس کو لاٹھی لگی اور وہ سر پہ چوٹ لگی مر گیا تو ایسا جانور جو ہے وہ پھر چوٹ لگ کے مرنے میں آئے گا، وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ والمتردیۃ، تردی کہتے ہیں اوپر سے گرنے کو، وہ دعا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اوپر سے گر کے مروں، من التردی۔ تو متردیہ کہتے ہیں وہ جانور جو گر کے مر جائے، یعنی بلندی کی طرف سے نیچے گر جائے، اور ردا کہتے ہیں ہلاک ہونے کو، ارداکم قرآن میں آتا ہے، یعنی انسان یعنی وہ جانور خود گر جائے یا اور اس کو کوئی گرا دے۔ تو گر کے مرنا جو ہے یہ بھی شرعی طریقہ نہیں ہے ذبح کرنے کا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑیوں پر بکریاں چر رہی ہوتی ہیں اور بعض اوقات بالکل ٹاپ پہ جا کر وہ پھسلی اور نیچے جا گری اور گر کے مر گئی، تو وہ یا یہ کہ کسی ایک بکری نے دوسری کو دھکا دیا تو وہ گر کے مر گئی، یا یہ کہ کسی نے کہا کہ چلو میں اب بکری کا گوشت پکاتا ہوں تو اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا اور وہ مر گئی، تو ایسا مرا ہوا جانور بھی حلال نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی جانور کنویں میں گر سکتا ہے یا کوئی چھت سے نیچے گر سکتا ہے، تو بہرحال بلندی سے نیچے گر کے مرنے والا جانور بھی حلال نہیں ہے۔ اسی طرح والنطیحۃ، نطح ینطح کا مطلب ہوتا ہے سینگ مارنا، نطح سینگ کو کہتے ہیں، اور نطیحہ جو ہے فعیلہ کے وزن پر ہے جو مفعولہ کے معنی میں ہے، یعنی جس جانور کو سینگ مارا گیا ہو۔ یعنی بعض اوقات جانوروں کو آپس میں لڑایا بھی جاتا ہے اور سینگ مارتے ہیں ایک دوسرے کو، اور بعض جانور تو اتنے لڑاکے ہوتے ہیں کہ لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں، تو اگر اسی طرح آپس کے ٹکراؤ سے وہ مر گئے تو پھر بھی یہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور ذبح ہونے کی جگہ پر بھی اگر سینگ لگ کر خون بہے تو وہ حرام ہے، یعنی کیونکہ سینگ جو ہے اور دانت اور ناخن، اس کے ساتھ اگر کوئی کسی کو مارا جاتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتا، یعنی خواہ وہ سینگ سے خون نکلے یا وہ ذبح ہونے کی جگہ سے نکلے تو حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جو درندے کھا جائیں۔ اب آپ ہو سکتا سوچیں کہ
اور درندے کھا گئے تو وہ ان کے پیٹ سے نکالا جائے گا؟ نہیں، مطلب یہ کہ جس کو درندہ قتل کر دے تاکہ وہ اپنے لیے کھا سکے، اور اتنے میں وہ ڈر گیا، وہ خود بھاگ گیا چھوڑ کے. یعنی آپ نے اگر ہنٹنگ دیکھی ہو جنگل میں، جیسے شیر کسی زیبرا کو پکڑ لیتے ہیں، زیبرا ویسے تو حلال ہے اگر ذبح کر کے کھایا جائے، لیکن اگر انہوں نے اپنے لیے پکڑا اس کو اور اس پہ نہ بسم اللہ پڑھی گئی اور نہ وہ سدھایا ہوا جانور تھا، اور اس نے جا کے اس کو پکڑ لیا اور کچھ حصہ کھایا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا، تو وہ جو چھوٹا ہوا حصہ ہے، جو بچا ہوا حصہ ہے، چاہے وہ کتنا بھی فریش میٹ ہو، وہ نہیں کھایا جا سکتا. وما اکل السبع، سبع کہتے ہیں درندوں کو، جیسے شیر، ببر شیر، چیتا، بھیڑیا یا کتا، خواہ اس سے خون بہا ہی کیوں نہ ہو. جاہلیت کے زمانے میں لوگ ایسی بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کھا لیتے تھے جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کو حرام کر دیا. فرمایا الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جس کو تم نے پاک کر لیا، یعنی اس کو ذبح کر لیا. ذکیتم، ذکیت النار کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو آگ پہ پکانا، لیکن یہاں مراد ہے خون بہانا، ذبح کیے جانے والے جانور کی رگیں کاٹ دینا، اور نحر والے جانور کو نحر کر دینا. نحر اونٹ کو کرتے ہیں نا، مخصوص رگ پہ جب اس کے مارا جاتا ہے نیزہ تو اس کا خون فوارے کی طرح باہر نکلتا ہے اور وہ ذبح ہو جاتا ہے. اس کو چھری سے بکری کی طرح ذبح نہیں کیا جاتا. اسی طرح بکری ہو، مرغی ہو، گائے بھینس ہو، تو اس کو جب ذبح کریں گے تو اس کی جو دو نالیاں نا، ایک سانس کی اور ایک کھانے کی، یہ دونوں کٹنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی رگیں کٹنی چاہیے، لیکن اگر یہ صرف دو کٹ گئی ہیں اور خون بہہ گیا ہے تو اس کا کھانا جو ہے حلال ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے جانور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بیان کیے. نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 یعنی کتنی چیزیں اللہ نے حرام کی یہاں. نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، نمبر 4 جس پر غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیا گیا ہو، نمبر 5 جس گلا گھٹ کے مر جانے والا، نمبر 6 چوٹ لگ کر مر جانے والا، نمبر 7 اوپر یا نیچے سے گر کے مر جانے والا، نمبر 8 سینگ لگ کے مر جانے والا، نمبر 9 اور جس کو درندہ پھاڑ کھائے. تو یہ 9 ہیں، ٹھیک ہے. اور 10واں وہ جانور ہے جو آستانوں اور بتوں وغیرہ پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی کہ آستانوں پر ذبح کیا جائے، جس کا آگے ذکر آئے گا. ٹھیک. اب الا ما ذکیتم، کس کو تم پاک کر سکتے ہو؟ اب دوبارہ دیکھتے ہیں، مردار کو پاک نہیں کر سکتے، جو مر گیا مر گیا. اب اس کو آپ ذبح کرنے بیٹھ جائیں تو ذبح کرنے سے وہ پاک نہیں ہوگا. خون تو خون ہی ہے. خنزیر کا گوشت، خنزیر کو اگر آپ اسلامی طریقے سے بھی ذبح کریں تو اس کا کھانا حلال نہیں. اور جس پر غیر اللہ کا نام پکار کر ذبح کیا گیا، اور اگر آپ اس کو کہیں اب میں اس پر بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں، تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. ہاں، جو گلا گھٹ کے مر گیا، چوٹ لگ کے مر جائے، یا اوپر سے نیچے سینگ لگ کر یا درندہ پھاڑ کھائے، تو اس میں اس کے مرنے سے پہلے اگر اس کو ذبح کر لیا گیا، مثلاً جانور کا گلا گھٹ رہا ہے اور آپ نے جلدی سے جا کے اس کو چھڑایا اور اس کو ذبح کر لیا، یعنی ہاف ڈیڈ تھا، جیسے مرنے ہی لگا تھا، تو آپ نے پکڑ کے اس کو ذبح کر لیا، خون نکل آیا، حلال ہو گیا. اسی طرح چوٹ لگ کے گرا تھا اور وہ تڑپ رہا ہے، آپ نے جلدی سے اس کو ذبح کر لیا، ویل اینڈ گڈ. اسی طرح اگر کوئی گر گیا اور آپ نے اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے. سینگ لگ کے اسی طرح بے ہوش ہوا اور ابھی اس کی یعنی رگیں پھڑک رہی ہیں، آپ اس کو حلال کر سکتے ہیں. اگر کسی درندے نے پکڑا ہی ہے لیکن اس نے اس کو کھایا نہیں ہے، آپ اور اس میں ابھی جان ہے، تو آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. تو یہ 5 جانوروں کی طرف مستثنا لوٹتا ہے، الا ما ذکیتم. ٹھیک ہے، الا ما ذکیتم یعنی کون سے؟ المنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ اور ما اکل السبع. اور شرعی ذبیحہ کا طریقہ کیا ہے کہ حلال جانور کو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے
تیز دھار آلے سے اس کا گلا کاٹا جائے، اس طرح کے رگیں کٹ جائیں۔ اور اسی طرح ذبح کے علاوہ نحر کا بھی شرعی طریقہ یہی ہے کہ کھڑے اونٹ کے حلق کے گڑھے میں چھری وغیرہ ماری جائے جس سے اس کا خون باہر نکل آئے۔ حضرت انس نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی، میں نے دیکھا آپ اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اس طرح دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اور حلال ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کا خون بہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ، یعنی جس جانور کا خون بہا دیا گیا اور اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تم اسے کھا سکتے ہو، لیکن کیا ہے؟ دانت اور ناخن کے علاوہ۔ پھر یہ کہ ذبح احسن طریقے سے کرنا چاہیے، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے، ذبیحے کو آرام پہنچایا جائے۔ اور پھر ابن عباس بیان کرتے ہیں ذبح حلق اور سینے کے بالائی حصے دونوں سے کیا جا سکتا ہے، اگر سر کٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعضوں کا ذبح کر کے تو وہ گردن ساتھ ہی لٹک رہی ہوتی ہے، بعد میں کاٹی جاتی ہے جب خون نکل جاتا ہے، لیکن اگر پوری بھی کاٹ دی تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرغی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، 9 چیزیں پیچھے ذکر کی گئی، 10ویں یہاں ذکر کی گئی کہ جو بتوں پر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے بتوں کے استھانوں پہ جا کر، یہ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ سے الگ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غیر اللہ کا نام چاہے بت کے نام پر ہو یا کسی استھان پر ہو یا گھر میں کہیں بھی ہو وہ حرام ہے۔ یعنی غیر اللہ کی کیٹیگری الگ کیوں کی گئی؟ یہ بتوں کے نام پر ذبح کرنا بھی غیر اللہ ہی ہے، لیکن وہ جنرل کیٹیگری ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کہیں پر بھی آپ ذبح کریں، اور یہاں کیا ہے کہ بتوں کے استھان پہ لا کے ذبح کریں۔ اور نصب کیا چیز ہے؟ نصب وہ جگہیں جو جھوٹے معبودوں کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھی تھیں، وہاں کوئی نشان وغیرہ ہوتا تھا، مثلا بت کھڑا کیا ہوتا تھا، کوئی درخت یا قبر یا اور ایسی کوئی چیز، بعض اوقات دریا وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی مصری لوگ کیا کرتے تھے، نیل میں جب طغیانی آتی تو کسی نوجوان لڑکی کو ذبح کر کے اس میں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ طغیانی رک جائے۔ ان کا وہم تھا، خیال تھا، تو انسانوں کی بھی قربانی کر دیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے ان سب طریقوں کو روک دیا۔ تو ایسی جگہوں کو جہاں جا کے خاص طور پر لوگ ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، اس کو استھان، تھان اور آستانہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو آستانوں پہ ذبح کیے گئے جانور بھی حرام ہیں اگرچہ ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ وہ کسی اور کے تقرب کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور ایسی جگہوں پر بھی ذبح کرنا حرام ہے جہاں بت وغیرہ ہوں۔ اور کیا چیز حرام ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو، یعنی مشرکانہ فال گیری۔ ازلام جو تھے یہ جوئے کے تیر تھے، اس کا واحد ظلم تھا۔ ان کو ازلام اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کو بالکل برابر تیار کیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے رجل مظلم وامرأۃ مظلمۃ، یعنی جس کا قد لمبا ہو، خوبصورت ہو، جسمانی ساخت اچھی ہو۔ تو کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا دور جاہلیت میں کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتے تھے تو تیروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ یہ کام ان کے لیے درست ہے یا نہیں، اس کام کا نتیجہ اچھا ہوگا یا نہیں۔ اور اگر اس سے معلوم ہوتا تو یعنی اچھا معلوم ہوتا تو کرتے، نہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طرح ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جوئے کے تیروں کے ذریعے ذبح شدہ گوشت کے حصے تقسیم کرنا، تو اس سے کیا ہوتا، کسی کا تو حصہ نکل آتا اور کوئی محروم رہ جاتا۔
یہ وہی چیز ہے جسے آج کل لاٹری کہا جاتا ہے. ہزاروں لوگ پیسہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور ایک شخص مفت میں سب کا لے اڑتا ہے. تو مشرکین کے ہاں کیا تھا کہ انہوں نے کعبہ کے اندر حبل نامی ایک بت رکھا ہوا تھا. اس کے استھان میں 7 تیر تھے، 7. ٹھیک ہے. اس پہ مختلف الفاظ لکھے ہوئے تھے، کندہ کیے ہوئے تھے اندر. مثلا یہ کام کر لو، یہ کام نہ کرو. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ انہیں کوئی قسمت کا حال معلوم کرنا ہوتا تھا، یا سفر کرنا ہے تو سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، یہ کاروبار کروں یا نہ کروں، یعنی کوئی بھی کام ہوتا تھا اہم تو وہ حبل کے پاس پہنچتے، نذرانہ پیش کرتے، حبل سے دعا مانگتے کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کرو. حالانکہ وہ بت تھا. اور پھر پانسا دار جو پاس بیٹھا ہوتا تھا وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتا تھا، اور جو بھی اس تیر کے اندر لکھا ہوتا تھا آلریڈی پہلے سے ہی کندہ کیا ہوتا تھا، وہ حبل کا فیصلہ مانا جاتا تھا اور اس کے مطابق کام کرتے تھے. یعنی عقل اور سمجھ کی بنا پر یا اللہ سے دعا کر کے استخارہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے وہ وہمی، خیالی، سپرسٹیشس یعنی سپرسٹیشنز پر ایمان رکھتے تھے اور اس طرح قسمتوں کے حال معلوم کرتے اور غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے. حالانکہ اس میں کوئی بت کو کیا خبر کہ اس کے سامنے کون رو رہا ہے اور کون کیا چاہتا ہے. تو اسی طرح جوا کھیلتے تھے اور جوئے میں پھر وہ تیروں کے ذریعے معلوم کرتے تھے کہ کس کا کتنا حصہ ہے. تو اسلام نے یہ ساری تینوں چیزیں حرام کر دی، اور انہوں نے اپنے کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر بھی پکڑائے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، جب آپ مکہ تشریف لائے مکہ فتح ہونے کے بعد، تو آپ نے بیت اللہ کے اندر جانے سے انکار کر دیا کہ جب تک ان کے اندر یہ بت ہیں تو میں اندر نہیں جاؤں گا. تو آپ کے حکم سے پہلے بت نکالے گئے اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی باہر نکال دی گئیں، اور ان کے ہاتھوں میں وہی تیر تھے قسمت آزمائی کے. تو آپ نے فرمایا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، یہ خوب جانتے تھے کہ ان دونوں نے ان تیروں سے کبھی قسمت آزمائی نہیں کی. ٹھیک. تو قسمت کا حال کسی بھی طریقے سے معلوم کرنا ناپسندیدہ ہے. ابو درداء کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہرگز بلند درجات حاصل نہیں کر سکتا جس نے کہانت کا عمل کیا ہو، یا قسمت معلوم کرنے کی کوشش کی ہو، یا سفر سے بدشگونی کرتے ہوئے واپس آ گیا ہو. یعنی ایسے لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے زندگی میں جو اس طرح کے کام کریں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حرام کھانوں کا ذکر ہو رہا تھا اور بیچ میں یہ قسمتوں کے حال کی بات بھی آ گئی، کیونکہ دور جاہلیت میں انہوں نے جو بدعت ایجاد کی تھی، یہ جو بحیرہ اور مختلف صائبہ اور وسیلہ اور خام وغیرہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو اسی طرح انہوں نے کچھ اور چیزیں بھی ایجاد کر رکھی تھی جیسے قسمت کے تیر وغیرہ. تو اس لیے ان سب کو اکٹھا ہی بیان کر دیا گیا. فرمایا ذالکم فسق، یہ فسق ہے، یعنی نافرمانی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، سرکشی ہے، جہالت ہے، شیطانی کام ہے. جیسے کہ سورۃ المائدہ ہی میں آگے آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، سراسر شیطانی عمل ہے، گندگی ہے، شیطانی عمل ہے. سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو ہمیں قسمت معلوم کرنے کی بجائے اور تیروں کے ذریعے اور اس قسم کے کام کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے. 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح استخارے کی تعلیم دیتے تھے اور دعا سکھاتے تھے. اور دنیا کے بھی کام ہوں اور بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں
استخارے کے بغیر ان میں پیش قدمی نہ کی جائے. اور استخارہ جو ہے یہ انسان کو شرمندگی سے بچاتا ہے. ایک گلٹ بھی نہیں ہوتی. انسان کہتا ہے میں نے اللہ سے مشورہ کیا تھا اور اگر یہ میرے مرضی کے خلاف بھی ہو گیا تو اس میں بھی خیر ہوگی. ابن تیمیہ کہا کرتے تھے جو انسان خالق سے استخارہ کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ڈٹ جائے، ثابت قدمی اختیار کرے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی نادم نہیں ہوتا. بعض حکماء کہتے ہیں کہ جسے 4 چیزیں عطا کر دی گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا. نمبر 1، جسے شکر گزاری کی توفیق دے دی گئی وہ مزید ملنے سے محروم نہیں کیا جاتا، لَأَزِيدَنَّكُمْ. نمبر 2، جسے توبہ کی توفیق دے دی گئی اس کی قبولیت سے اسے محروم نہیں کیا جاتا، یعنی توبہ کرے گا جو قبول ہوگی. نمبر 3، جسے استخارے کی توفیق دی گئی اسے بہتری سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی. اور نمبر 4، جسے مشورے کی توفیق دی گئی وہ درست بات سے محروم نہیں ہو سکتا. پھر فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. الحمدللہ. آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں. آج کا دن کون سا دن تھا؟ یہاں عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا. یہ آیت اتری تھی. تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی اور ان کو کامیابی عطا کی. دین مکمل ہو چکا ہے. اہل شرک بے یار و مددگار رہ گئے ہیں، ان کی کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اسلام غالب آ رہا ہے. لہٰذا اب وہ تم سے مایوس ہو چکے ہیں. اور اسی وجہ سے 10 ہجری میں جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا تو کسی مشرک نے حج نہیں کیا تھا اور کسی نے عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کیا تھا. تو الیوم یئس الذین، وہ تو پیچھے ہی رہ گئے، آ ہی نہیں سکے، آنے کی اجازت نہیں ملی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی پرستش کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہو گیا ہے کہ پرستش کے علاوہ اس کی اطاعت کی جائے ان اعمال میں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو. پس تم بچو اور جان لو کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے نہ تھام لو. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے. تو جزیرۃ العرب میں شیطان کی پرستش تو نہیں ہوتی لیکن ویسے اس کی اطاعت بہت ہوتی ہے. فلا تخشوہم واخشونی، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. یعنی مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائی، ان کو تنہا چھوڑ دیا، ان کی سازشیں ان کے سینوں میں ہی رہ گئیں. تو ایسے لوگوں سے ڈرنے کی اب ضرورت نہیں. اب دین غالب آ رہا ہے. ڈرنا ہی ہے تو وخشونی، مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو جس نے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی. اب یہاں تخشو خشیت سے ہے. خشیت وہ خوف ہوتا ہے جو علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خوف کے لیے علم ہونا لازم نہیں. خشیت کسی ہستی کی عظمت کی وجہ سے کیا جانے والا ڈر ہوتا ہے، اگرچہ وہ ڈرنے والا خود طاقتور ہی ہو، لیکن جس سے وہ ڈرتا ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور خوف اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ جس کا خوف دل میں پیدا ہو رہا ہو وہ بڑا ہی ہوگا. یعنی ضروری نہیں کہ بڑا ہی ہو تو تب خوف ہو. بس صرف یہ ہے کہ جو ڈرنے والا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. یعنی ڈرنا جو ہے، کسی بھی چیز سے ڈرنا ہی انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، ویکنس ہوتی ہے انسان کی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آرام سے اپنی بات کر لیتے ہیں، کسی سے بھی کر لیتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ اندھیرے سے بھی نہیں ڈرتے،
اور چیزوں سے بھی نہیں ڈرتے، ان کے اندر ایک بہادری کی صفت ہوتی ہے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے بھی دی ہوئی ہوتی ہے. لیکن جب دل میں ایمان آتا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے، اور خاص طور پر یہ کہ جب انسان اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا لیتا ہے نا، تو پھر انسان اس طرح نہیں ڈرتا جس طرح عام لوگ ڈرتے ہیں. اور ڈرنا تو صرف اللہ ہی سے چاہیے. اور ڈرنے کے دو مقامات ہوتے ہیں. ایک عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے، جیسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا. جو مسلمان ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا، جہنم سے ڈرے گا. اور دوسرا صاحب معرفت کا خوف ہوتا ہے، علم والے کا خوف. علم والا جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، اللہ کی عظمت پہچانتا نا، تو اس لیے ڈرتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اور قرآن مجید میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. اور غیر اللہ کا خوف جو ہے اگر حد سے بڑھ جائے تو اس کی حرمت بھی آئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور خوف جو ہے، اللہ کا خوف، یہ بھی ایک عبادت ہے. جیسے اللہ سے محبت عبادت ہے نا، تو اللہ کا خوف بھی عبادت ہے. یعنی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ ڈر جو ہے وہ آپ کے لیے وبال جان ہے، نفسیاتی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یعنی میں نے اس دین کو کامل بنا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اس کے احکام مکمل کر دیے ہیں، کیونکہ اس آیت کے بعد بھی کچھ شرعی احکامات نازل ہوئے تھے، جیسے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اسی طرح ایک اور آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. بعض علماء کہتے ہیں وہ آخری آیت اتری ہے. تو بہرحال دین اسلام کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی یہ دین ہی نعمت ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. کہ دین کو مکمل کرنا اور دین کا ملنا سب سے بڑی نعمت ہے. اور دین کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اپنی عبادت کے سب طریقے بتا دیے گئے ہیں، اور پھر یہ کہ تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا، یعنی تم اس کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک جامع اور کامل دین دیا ہے جس میں ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل ملتا ہے. اور یہ آیت جو ہے یہ ان آیات میں سے ہے جو بہترین دن اتری اور بہترین مقام پر نازل ہوئی. اور اس کے بارے میں یہود نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتی تو یعنی ہمارے طرف یہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو حضرت عمر کہتے مجھے معلوم ہے کہ یہ کس دن اور کس جگہ پر نازل ہوئی. تو اس دن کو عید کا دن تو نہیں بنایا گیا پھر، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی تھی، اور 9 ذی الحجہ تو حج ہوتا ہے، عید تو اگلے دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب اگلے دن عید ہوئی تو ہم نے کیوں نہ اسی دن کو عید بنایا جیسے انہوں نے کہا تھا. بات یہ کہ ہماری عید بھی ایک عبادت ہے، اور ہم اپنی مرضی سے عیدیں نہیں بنا سکتے. وہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ کس دن کو عید بنایا جائے، یکم شوال کو اور 10 ذی الحجہ کو. تو اس معاملے میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی یہ کہ جب دین مکمل ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، تو پھر ہمیں بھی دین پر راضی رہنا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھے کہ دینی احکامات میں کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہیں۔ پھر انبیاء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہر نیک کام اور برے کام سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ہر نیک کام سے اور جو غلط کام ہے ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل کی ہمیں تعلیم دی ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے اور جہنم سے بچانے والا، اور دین میں نئی نئی ایجادات سے منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین نہ گھڑ لیں، کیونکہ اس کو بدعت کہتے ہیں، اور دین میں ہر طرح کے اضافے کی ممانعت ہے، ہر طرح کی بدعت سے بچنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبردار بھی کیا تھا، فرمایا میرے بعد حکومت کی باغ ڈور میرے بعد حکومت کی باغ ڈور کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی جو سنت کو مٹا دیں گے اور بدعت کو فروغ دیں گے اور نماز کو اس کے مقرر وقت سے ہٹا دیں گے۔ تو ان سب چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے، اصل وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، تو جس کو مجبوری لاحق ہو گئی بھوک کی حالت میں، غیر متجانف لاسم، وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس طرح کا مطلب ہے اس کو مجبوری لاحق ہو گئی، یعنی بھوک یا فاقہ۔ مخمصہ کہتے ہیں بھوک لگنے کو۔ اور پھر غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو گناہ کا ارادہ نہ رکھتا ہو لیکن اسے حرام کھانے کی ضرورت پیش آ گئی ہو، تو وہ اس کو جائز نہ سمجھ لے اپنے لیے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالی مجبور بندے کی مجبوری کو سمجھتا ہے۔ تو یعنی سارے حرام کے احکامات بتا کے پھر کیا بتایا؟ ایکسیپشنل چیز بتائی کہ اگر کوئی سخت مجبور ہو جائے بھوک سے تو وہ کیا کرے؟ وہ اس میں سے حرام میں سے مردار میں سے کھا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، مجبور کی مجبوری کو سمجھتا ہے، لیکن یہ مجبوری جان جانے کی بات ہو، یہ نہیں کہ اب وہ میرے پاس آج ٹائم نہیں تھا گروسری کرنے کے لیے تو وہ میری نیبر نے مجھے کچھ بھیج دیا تو میں نے وہی کھا لیا، دیکھے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہاں؟ یہ نہیں کر سکتے، یہ مجبوری نہیں ہوتی۔ تو اس آیت سے کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس میں ان جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو حرام ہیں، اور پھر یہ ہے کہ خون کی حرمت، خنزیر کے گوشت اور چربی کی حرمت، شرک کی سنگینی کا بیان کہ کس طرح شرک انسان کے کھانے پینے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی بھی جانور کا کسی کے لیے بھی جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ حرام جانور کی قسمیں بتائی گئی ہیں یہاں، جو گلا گھٹ کے مرنے والی اور گر کے اور ٹکر کھا کے اور جس کو کسی درندے نے پھاڑ دیا ہو، اور جو جانور ابھی زندہ ہو اسے ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ اور قسمت کا حال معلوم کرنے کی بھی حرمت بیان کی گئی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہو تو استخارہ بہترین طریقہ ہے۔ استخارہ کے کارڈز بھی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز کی صورت کی طرح سکھاتے تھے، تو ہم میں سے بھی ہر ایک کو وہ دعا آنی چاہیے اور اکثر پڑھ بھی لینی چاہیے،
جب بھی کوئی اہم کام کرنے جائیں. پھر اسی طرح اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ قسمت کے حال معلوم کرنا گناہ کا کام ہے، اور قسمت کا حال معلوم کرنے والا فاسق ہے جو امامت سے محروم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کو مکمل کرنے میں اللہ کی حمد اور احسان کا بیان ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پھر اسی طرح کہ یہ دین جو ہے ایک معتدل دین ہے، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام کو اعتدال کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ عبادات اور دنیا کے کام کاج یہ سب کچھ مینج ہو جاتا ہے اس میں. پھر مجبور کے لیے اللہ تعالیٰ کی رخصت دینے میں رحمت نظر آتی ہے اس آیت میں. پھر یہ بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر یہ کہ انسان کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے. چونکہ وقت 2 بج گئے ہیں تو اس لیے میرے خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا ہم نے اپنا لیسن مکمل کیا، اور دیکھیں 1 گھنٹے میں ہم نے آلموسٹ 1 آور ایک ہی آیت کی ہے نا. کتنی امیزنگ بات ہے. یہ آیا پڑھ کے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ہمیں جیسے کوڈ آف لائف بتایا جا رہا ہے. جی تو دیکھتے ہیں، ہم دعا کر لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شامل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آیت کا آغاز کہاں سے کیا گیا؟ آیت میں سب سے پہلے کن چیزوں کا ذکر کیا گیا؟ چلیے اس طرح لے لیں، ہمیں ہمارے اوپر جو چیزیں جائز نہیں ہیں، حرام ہیں، جن کی حرمت واضح ہو جاتی ہے، جو ہم نے استعمال نہیں کرنی، سب سے پہلے ان کا ذکر کیا گیا. لیکن یہ ایک آیت ہے، اگر اس کو ہم زبانی یاد کر لیں، اس کے احکامات کو عربی میں اردو میں جیسے بھی اپنے بچوں کو یاد کروا دیں تو ڈسٹنگوش کرنا کتنا آسان ہو جائے گا. ہم آج کل کتنا اس چکر میں پڑے رہتے ہیں نا، کبھی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کبھی کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں انگریڈینٹس کی لسٹ کو، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل ایک ہمارے پاس ایک کرائٹیریا دے دیا گیا دوبارہ سے جی. اور اس میں کیا ہے، سب سے پہلے کتنی ہم 10 چیزیں ہم نے پڑھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے، مردار ہے، خون ہے، اور پھر کلیئرلی کہہ دیا لحم الخنزیر، اور ہر چیز اس کی. لیکن جیسے بکری اگر مردہ ہے تو اس کی کھال استعمال کی جا سکتی ہے، رائٹ؟ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ گوشت پھینک دیں، کھال استعمال کر لیں، ٹیننگ کے ذریعے، ٹھیک ہے، دباغت کر کے ٹیننگ کے ذریعے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن
ایسا جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی حرام کر دیا، اس کی ہر چیز حرام ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لا ادری. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ دوسرے ادیان کی پیروی کرنا بھی کائنڈ آف منع کیا گیا ہمیں. تو یہ دیکھ لیں کہ ہم پیروی کس کی ہو جاتی ہے اس میں، تو اس میں آپ اس کو لے سکتے ہیں. پھر کیا غیر اللہ کے نام پر جو کچھ بھی ڈونیٹ کیا جاتا ہے، پیسہ ہو، کھانا ہو، جانور ہو، کپڑا ہو، اینی تھنگ. اور اب تو یہ اتنی کامن چیز ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بزرگ ہے، کوئی نہ کوئی اس کی عقیدت ہے، اور ان کے وسیلے اور واسطوں سے مانگا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں بندے کے بہت قریب ہوں. اچھا جی، اس کے بعد یہ بات آج بہت صحیح طریقے سے ہمارے کلیئر ہو گئی کہ منخنقہ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، آپ نے شاید ایکسپیرینس کیا ہو اس چیز کو، یا سنا ہو کہ قربانی کے لیے جانور لائے، اس کو رسی سے باندھا اور وہ ٹائٹ بند گیا، یا اس نے چکر کھا لیے اور وہ گھٹ کے قربانی سے پہلے ہی گلا گھٹ کے مر گیا. اچھا، اب سینیریو ایسا ہے کہ ایسا جانور قربانی کا اس نے اپنے گلے میں رسی کر لی اور بالکل مرنے کے قریب ہے، لیکن کچھ سانسیں اس کی آ جا رہی ہیں، تو کیا کریں گے؟ پھر بھی اس کو چھوڑ دیں گے؟ فوری طور پہ اس کو ذبح کر لیں گے. اچھا، اب نیت یہ تھی کہ جانور قربانی کا ہے، لیکن عید اگلے دن صبح ہے اور چاند رات میں اس کی قربانی کر دی، یعنی عید کے دن سے ایک دن پہلے، تو کیا وہ قربانی کاؤنٹ ہوگی؟ نہیں، وہ پھر ریگولر ایڈیبل ہو جائے گا ہمارے لیے، لیکن قربانی میں شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور والموقوذہ، چوٹ لگ کر مرنے والا، یہ بھی بہت کلیئر ہو گیا. بلندی سے گرنے والا، سینگ، جی قربانی نماز کے بعد ہوگی. اور کون سی دو چیزیں، یعنی تیز دھار آلے میں کون سی دو چیزیں منع ہیں؟ دانت اور ناخن. کیوں دانت کیوں منع ہے؟ بون ہے، ہڈی ہے، اور ناخن کیا ہے؟ ناخن کیا ہے؟ ہتھیار ہے، وحشیوں کا، حبشیوں کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ علیحدہ علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا کہ وَأُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اور مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ؟ یہ علیحدہ علیحدہ کیوں کیا گیا؟ پہلے والا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ اس براڈ ٹرم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سارا کچھ آ جاتا ہے، جس میں صرف جانور نہیں ہے، اس کے اندر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، نیت بھی آ جاتا ہے، ارادہ بھی آ جاتا ہے، دیگیں بھی آ جاتی ہیں، چڑھاوے بھی آ جاتے ہیں، چادریں بھی آ جاتی ہیں، کہ کسی کے ساتھ نسبت شو کرنا بھی. اب ایک براڈ اسپیکٹرم ہے جو کچھ آج ہم اپنی سوسائٹی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور وما ذبح علی النصب اسپیسیفک ہے کہ اس خاص جگہ پہ جانور لے جا کے اس کی قربانی کرنا. آپ نے غور کیا ہوگا ہمارے بیک ہوم بڑا ٹرینڈ ہے، جب کسی کو صدقے کا کہتے ہیں نا، صدقہ، تو صدقے کے لیے بکرا ہی منگوایا جاتا ہے. یہ چیز آپ نے نوٹ کی؟ یا کسی عامل کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو وہ کوئی اپنی کیا پتہ نہیں کیا ٹرم وہ یوز کرتے ہیں، اس کے لیے وہ مرغی یا بکرا ہی کرتے ہیں، کالا بکرا. بالکل. تو اب یہ دیکھیں، یہ آیت پڑھنے کے بعد کتنی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ذبح علی النصب، کہ کسی کے کہنے پہ اس خاص جگہ پہ جانور پرووائڈ کرنا بھی کس میں آ جاتا ہے؟ حرام کاموں میں آ جاتا ہے. جی بالکل، قبر، گد، کسی کو خاص مان لینا، درخت. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ایمان اور عقیدہ کہ بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت ہی کٹوا دیا تھا، کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی اور صحابہ کو جو ہے وہاں پہ مطلب اکٹھا کیا اور خوشخبری ملی ان کو،
وہ درخت کیوں کٹوا دیا؟ تاکہ لوگ اس کی عقیدت میں مبتلا نہ ہو جائیں. اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. وما ذبح علی النصب. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح کرے. بات وہی آ جاتی ہے کہ جس سوسائٹی پہ ہم رہتے ہیں، ہم چیزیں دیکھ دیکھ کے امیون ہو گئے. ہمیں برائی نہیں لگتی. برائی کو ہم، اور اگر کوئی اس کو تھوڑا سا زیادہ اس پہ امفسائز کرتا ہے تو پھر اس پہ کیا لیبل لگتا ہے؟ ایکسٹریمسٹ. بالکل. اچھا اب یہ ہے کہ شکار جو ہے، جیسے وحشی جانور یا درندے، شکار کو اس نے پکڑ لیا اور اوپر سے کوئی بندہ پہنچ گیا، وہ شکار چھوڑ کے بھاگ گیا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اگر الائیو ہے تو اس کو سلاٹر کر لیا جائے گا، اگر مردہ ہے تو بس پھر اس کو چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے استعمال کی چیز نہیں رہ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بات آتی ہے جی الحمدللہ یہ چیز شو کری ہے کہ آپ لوگوں نے بہت دھیان سے آج لیکچر جو ہے وہ سنا ہے. اٹس لائک بالکل ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ ہمارے پاس نا ایک وہ پورا وہ دیتے ہیں نا، آپ کوئی پراسپیکٹس دے دیتے ہیں، ایک پورا نصاب پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اس انسٹیٹیوٹ میں تمہیں یہ کام کرنے اور یہ نہیں کرنے، کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا جاتا ہے. تو ہم جو ہر وقت کنفیوز رہتے تھے نا، مارکیٹ جا رہے ہیں، یہ چیز خریدیں یہ نہ خریدیں، یہ لیں یہ نہ لیں، تو وہ آج ہمیں بہت، حالانکہ پہلے بھی آیت پڑھی ہے لیکن آج بہت ڈیٹیل میں یہ کلیئر ہوئی ہے الحمدللہ. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا. کیسے؟ ہر چیز واضح ہوگی، ریچولز بتا دیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں بتا دیے. اب اس کے بعد نہ کوئی ایڈیشن ہو سکتا ہے، اور ایڈیشن ہم لوگ کیسے کرتے ہیں؟ ایڈیشن ہم کیسے کرتے ہیں؟ بدعات کے ذریعے. بالکل. اور ایکسٹریکشن کس طرح کرتے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو بھی اپنے اوپر فوربیڈن کر لیا جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا جی کون سے دو خون حلال ہیں؟ کون سے دو خون حلال ہیں؟ کلیجی اور ٹڈی. بالکل. اچھا سن کے تھوڑا سا وہ لگتا ہے نا، لیکن کچھ ایسے ٹرائبس ہیں، کچھ ایسے سوسائٹیز ہیں، کلیجی تو ہمارے ہاں بھی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ٹڈیاں ایز اے اسنیک یا ایز اے اسٹیپل فوڈ بھی یوز ہوتی ہیں. جہاں پہ جیسے ہمارے ہاں گندم ہے، چاول ہے، تو کچھ ایسی قومیں ہیں جو کہ اس کو ایز اے سورس آف پروٹین لیتے ہیں. تو اس میں وہ دل خراب کرنے کی یا کراہیت کی ضرورت نہیں ہے. لا ادری، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. جی دو مردار جو حلال ہیں. اچھا اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں، ایک منٹ. دو مردار جو حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی. اور دو خون، کلیجی اور تلی. ٹھیک ہے، میں اس کو ٹڈی کے ساتھ کنفیوز کر دی تھی. چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرہ. بارک اللہ فیکم. آج کے سیشن میں سے کوئی کوسچن آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اس آیت میں سے کوئی اور چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ فقہی سوال نہیں کرنے، فتویٰ نہیں مانگنا، میرا اتنا علم نہیں ہے. کسی زیادہ قابل لوگ ہیں، زیادہ نالجبل ہیں، فقہی سوال ان سے کیا کریں. میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھ رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو سیکھ رہے ہیں ہمارے عمل میں ان کو لے کے آئیں، اور یہ جو چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہم ایز از اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. آمین. یہیں پہ ہم اپنا سیشن جو ہے کنکلیوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشهد لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.